آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ میں اسٹیج کا کوئی بہت ہی بڑا خطیب نہیں ہوں، میں ایک مسجد کا امام ہوں اور اصلاح کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کھلو، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو کھاؤ، صاف ستھری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے طور پر تجھے عطا فرمایا، واشکروا للہ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کیا ہے، حلال چیزیں تمہارے لیے، مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدم پر قدم رکھ کر کے نہ چاہیے، ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس پر کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آج کے تبرک کے طور پر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے کھانا اور سننا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی چیز کو حلال، اسی چیز کو کھانے کے لیے کہا ہے جو اس کے لیے حلال ہے۔ حکمت رب بھی یہ ہے کہ جس چیز سے دنیا و آخرت میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے، اس چیز سے اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کو روکا ہے۔ حالات حاضرہ میں آج اس دنیا میں انسان اتنا لاپرواہ اور دنیا دار ہو چکا ہے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز تک نہیں ہے۔ انسان یہ فرق ہی نہیں کر پاتا ہے کہ کس چیز کو ہمیں کھانی چاہیے اور کس چیز کو ہمیں نہیں کھانی چاہیے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو اپنے موضوع سخن بنایا ہے وہ شراب نوشی ہے اور نشہ خوری ہے۔ بہت خوب۔ اور میں آپ کے سامنے اس لیے اس بات کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ نہ تو منقبت تو ڈھیروں سماعت فرماتے رہتے ہیں، تقریریں بہت سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن اسلام جو شراب آج ہماری نسل نو میں جو پنپ رہی ہے اور جو شراب نوشی جس قدر ہمارے نسل نو میں بڑھ رہی ہے، اس کا خمیازہ بہت ہی جلد یہ امت مسلمہ بھگتنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بہت خوب۔ شراب نوشی اور نشہ خوری آج ایسا بڑھ چکا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے اس چھوٹی سی مجلس میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے لت پکڑ چکے ہیں۔ شراب نوشی کو اس طریقے سے عام کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ قاری کاظم صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور شراب کے نشے میں وہ جھوم رہا تھا، شراب کے نشے میں وہ آپ کے سامنے آ کر کے جھوم رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شراب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ شراب نوشی حرام ہے اور
जिस तरीके से आज का दौर है कि शराब का भी नाम बदल चुका है, जिस तरीके से दुनिया ने तरक्की की है, इस तरक्की याफ्ता दौर में शराब के भी कई नाम बदल गए हैं। किसी ने इसको बियर कह दिया, किसी ने इसको विस्की कह दिया, किसी ने इसको जो है ना फ्रूट का जूस के नाम से इसको मौसूम करते हैं। हालांकि कोई रात को अगर दिन कह दे तो रात के अंधेरे को उजाले में कोई तब्दील नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर शराब का कोई दूसरा नाम रख दे तो उसको कोई हलाल नहीं बना सकता है, क्योंकि रब ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में फुरकान हमीद में शराब को हराम शराब को हराम करार दिया है। और इसका नाम बदलने का तो ये शैतान की आदत है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि जब हजरत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने पैदा फरमाया और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जब आपकी बाएं पसली से पैदा फरमाया और शजरे ममनुआ से जब शजरे ममनुआ के पास जाने से रोका गया, कहा कि इस दरख्त के पास मत जाना, तो शैतान एक हमदर्द बन करके आया और कहा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। ये शजरे ममनुआ नहीं बल्कि शजरतुल खुल्द है, अगर इसे खा लोगे तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। रब नहीं चाहता है कि तुम हमेशा जिंदा रहो, ये सुल्तानत तुम्हारी रहेगी अगर खा लोगे इसे। तो आज जो शराब के नाम को बदलते हैं ये शैतान के पैरोकार है, इसलिए कि सबसे पहले शजरे ममनुआ का नाम जो बदल करके रखा था वो इब्लीस ने रखा था, शैतान ने रखा था, और आज उसी के पैरोकार, उसी के राह पर चलने वाला यही इंसान शैतान की पैरवी करते हुए आज शराब को विस्की के नाम से, आज शराब को बियर के नाम से, आज शराब को जूस और फ्रूट के जूस से मौसूम करते हैं, हालांकि ये शराब ही नहीं। बेशक इरशाद फरमाया कुरान में, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास इस्मुहुमा व अकबर मिन नफिहिमा। इस तरीके से इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपसे पूछते हैं कि ये शराब के बारे में आप कह दीजिए ये शराब ये हराम है और इसमें अगर तुम्हारे लिए कुछ देर के लिए फायदे हैं लेकिन इसमें तुम्हारे लिए बड़ा गुनाह है। आज ये है ना कि जब किसी की दिक्कतें और परेशानियां बढ़ जाती है तो कहते हैं कि शराब पीने से टेंशन दूर हो जाता है, लेकिन ऐ नौजवानाना नस्ल आप सुन लो और कान खोल करके सुन लो, थोड़ी देर के लिए उसका टेंशन दूर तो हो जाता है लेकिन हकीकत में उसके ऊपर वबाल ही वबाल आता हुआ नजर आता है। शराब को अरबी में खम्र कहा जाता है और खम्र का लुग़वी माना होता है ढांपना। जब शराब तैयार किया जाता है तो उसके बर्तन को ढांपा जाता है, इसको लुग़वी माने में ढांपने के माने में कहा जाता है और शरई माने में शराब को खम्र कहा जाता है, इसलिए कि जब शराब पीता है तो उस इंसान के अक्ल को ढांप दिया जाता है, उस इंसान का अक्ल काम नहीं करता है। जिस तरीके से शराब तैयार करने के वक्त उस बर्तन को ढांपा जाता है, उसी तरीके से शराब पी लेता है जब इंसान तो उसके अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, फिर उसकी नजर में बहन की इज्जत और हमीयत तो गैरत नहीं रहती है, बीवी की कोई इज्जत नहीं रहती है, न बाप को बाप समझा जाता है, न माँ को माँ समझा जाता है, न अपनी इज्जत का ख्याल करता है, न अपने नस्ल का ख्याल करता है, न अपने मुआशरे का ख्याल करता है, और वो दुनियावी तौर पर बदनाम तो होता ही है, रब की बारगाह में भी वो जो है ना ज़लील व ख़ार होता है, होता हुआ नजर आता है। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शराब का नाम बदल करके उसे कुछ अच्छे अल्फाज से याद करके उसे पिएंगे और उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब होगा। और रब्बुल रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं अल्लाह जमीन में धंसा दे या फिर रब्बे ज़ुल जलाल उसको सूअर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर दे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं कि अगर शराब का एक बूंद दरिया में पड़ जाए, दरिया सूख जाए, सूखने के बाद उस जगह घास पैदा हो जाए और
پھر میں اپنے جانور کو لے کر کے جاؤں تو میں اس جگہ کے گھاس کو بھی اپنے جانور کو کھلانا پسند نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پسند نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، شراب کے متعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو شراب کے نام کو تبدیل کر دیا جائے گا، حضور برتن کو الٹ دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کے نام کو تبدیل کر کے وہ پیا کریں گے۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ رب نے قرآن میں واضح طور پر اس کے حرام ہونے کی باتیں عرض کی ہے اور آیت نازل فرمائی ہے، تو رب ذوالجلال کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ سب سے زیادہ ذلیل اور رذیل ہوا کریں گے، اور ان کے اوپر 10 ان کی خرابیاں بتائی گئی اور 10 ایسے اشخاص پر لعنت کی گئی۔ کہا کہ جو شراب بناتا ہے اس کے اوپر لعنت، جو شراب لاتا ہے اس کے اوپر لعنت، جو انتظام کراتا ہے اس کے اوپر لعنت، جو جہاں پر لے کر کے جاتا ہے اس کے اوپر لعنت، جو اس کے لیے تیار بوتل یا گلاس کرتا ہے اس کے اوپر لعنت۔ اتنے اشخاص پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ سبحان اللہ میں سبحان دیکھ اللہ۔ رہا ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سلطان المشائخ حضور شیخ المنیرین علیہ الرحمت والرضوان کے فیضان کرم سے جو آج عروج میرے کئی کی سرزمین کے لوگوں کو ملی ہے، اور جو اللہ نے فضل و کرم فرمایا ہے، کل یہاں کے انسان دوسرے جگہ جہاں کی ہماری ماں اور بہنیں اور بھائیاں جا کر کے کام کرتے تھے اور بڑی غربت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج اللہ نے عزتوں سے نوازا، مال و دولت و منال سے نوازا، آج اثر و رسوخ سے نوازا، آج خوب دولت کما رہے ہیں، خوب مال کما رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہی گاؤں کے اور حضور شیخ المسلمین کے شہدائی آج وہ جو نوجوانان نسل ہے وہ شراب کے لت میں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت خوب بہت شراب پی رہے ہیں وہ۔ اور حضرات محترم، یہ شراب بہت بری عادت ہے۔ اسلام میں 5 چیزوں کی حفاظت بنیادی مقصد بتایا گیا ہے: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ جب تک دین کی حفاظت نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح طریقے سے اللہ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ مسلموں کی زندگی کو دیکھ لیجئے، مال و منال خوب ہے لیکن ان کے سامنے کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے جنت و دوزخ کی بات نہیں ہے، دنیا صرف دنیا ہے، آخرت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے دین کی حفاظت کرو۔ بے شک جان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ جب جان کی حفاظت کریں گے تب تو آپ مسجد بنوائیں گے، تب تو یہ پھر آپ اسٹیج سجا کر کے علماء کرام کی مجلسیں جمع کریں گے اور علماء کرام کی کوئی شرکت فرما کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے۔ مال کی حفاظت اس لیے بنیادی مقصد بتایا گیا ہے، جب تک مال نہیں ہوگا تب تک قرآن کو چھاپ کر کے دوسروں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ بے شک مسجدیں نہیں، مسجدیں کس طریقے سے بنواؤ گے؟ زکوٰۃ و صدقات و خیرات عطیات دے کر کے مدرسے کی کس طریقے سے تم مدد کرو گے؟ اور جو غربا، یتیم، فقراء، مساکین ہے اس کی کس طریقے سے پیٹ کو پالو گے؟ اس تک کس طریقے سے مدد پہنچاؤ گے؟ تو جان کی حفاظت اسلام کا بنیادی مقصد ہے، دین کی حفاظت اسلام کا بنیادی مقصد ہے، مال کی حفاظت اسلام کا بنیادی مقصد ہے، عقل کی حفاظت اسلام کی بنیادی مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نسل کی بھی حفاظت بنیادی مقصد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ کی نسل صحیح ہوگی تو اس کے دل میں حب رسول ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ ان کے دل میں حب رسول ہوگا، محبت رسول کا شمع جب جلے گا تو پھر کیری کی طریقے سے گو چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔
آج ہر گھر کے چھت پر دیکھ لیجئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. یہ نسل کی حفاظت ہے. آپ جب اپنے نسل کو، آپ جب اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں گے، صحیح طریقے سے اسے دین کی باتیں سمجھائیں گے، اسے قرآن اور اسے احادیث اس کی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، تب تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے گا. اور پھر جب آپ اس دار فانی سے کوچ کر کے آئیں گے تو پھر وہ آپ کے قبر پر پہنچ کر کے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرات محترم، بس میں 50 ہو گیا ہے. 2-3 منٹ آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. پڑھیں بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بھوت یہ سب شیطان کے کام ہیں، برے کام ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. ان چیزوں سے رب نے بچنے کے لیے کہا ہے. شراب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری بیماری کی ماں ہے. بے شک بے شک. بچے کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے شراب پینے کے بعد یہ برائیوں کو جنم دیتی ہے. ملم باورا کو کون نہیں جانتا؟ میں اس کی تاریخ اور اس کی پوری ہسٹری، پوری اس کی کہانی اور پورا واقعہ تمام عرض کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن جب اس نے یہ اس چیز کو جب کرنا چاہا تو سب سے پہلے ایک خاتون کے ذریعے سے اسے شراب پلایا گیا. ان کا دماغ معاف ہوا، پھر ان کے سارے کرتوت ہوئے. تو حضرات محترم، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں